السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ ایک مسلمان خاتون ہے، 3 اس کی بیٹیاں ہیں، ہے وہ بیوہ یا مطلقہ۔ وہ ایک سکھ کے ساتھ پیپر میرج کر کے امریکہ جانا چاہتی ہے، تو جب کسی امریکی نیشنلٹی ہولڈر کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو شاید کہ اسے بھی امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے گی، اور یوں وہ امریکہ جا سکتی ہے اور کام کاج کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ مسلمان اتنا بد کردار اور اتنا بے اعمال اور اتنا بد اعمال بھی ہو سکتا ہے، یعنی مسلمان اتنا بھی گر سکتا ہے ڈالر اور یورو کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، مسلمانوں کی ابتری کا حال یہ ہے کہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، پیسہ ہے سب سے بڑا پیر۔ یعنی ہم نے پیسے کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ ہمارے ایمان کا ستیہ ناش ہوتا ہے، یا شرم اور حیا کا بیڑا غرق ہوتا ہے، یا ہماری جو اخلاق کی اقدار ہیں ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ پیسہ ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، امریکہ کو نعوذ باللہ ہم نے اپنا الہ بنا کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھ لو کہ، اور اچھی طرح کان صاف کر کے سن لو اور اپنے دل کی شریانوں میں یہ بات پہنچا لو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کے کانوں پر اللہ پردہ ڈال دے، ہاں جی، یا جس کا دل گناہ کر کر کے کالا سیاہ ہو جائے، تو نہ بات اس کے کان میں جائے گی نہ دل کو پہنچے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مسلمان عورت کا کسی بھی کافر کے ساتھ نکاح حرام بتایا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اللہ اکبر، کہ آپ نے کسی مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کو نہیں دینا۔ ہاں جی، ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم نے بڑی خوبصورت بات کی، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ بہت پیاری بات ہے، سنو اور سمجھو۔ ایک طرف ایک گورا چٹا انگریز ہے، ایک طرف ایک گورا چٹا لمبا چوڑا خوبصورت سکھ ہے اور ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، چائنیز ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ ایک مومن بندہ ہے، لیکن وہ ہے غلام، ہے وہ عبد۔ ہاں جی، ایک طرف ایک گورا چٹا خوبصورت لمبا چوڑا پیسے والا، دولت والا، شان والا، شوکت والا ایک کافر ہے۔ اب کافر یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، چائنیز ہو، امریکن ہو، یورپین ہو، جو بھی بلا ہو۔ اور دوسری طرف جو رشتہ آیا ہے وہ عبد مومن، غلام ہے مگر ہے مومن۔ اب وہ غریب بھی ہے، کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، پیسہ دولت بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، کالا اور کوڑا بھی ہے، ہیں سونے پہ سہاگا۔ ایک تو غلام ہے، ایک تو اس کے پاس پیسہ اور دولت نہیں ہے، دوسرا وہ کالا اور کوڑا بھی ہے۔ قرآن پاک نے تو صرف عبد مومن کی بات کہی ہے کہ ایک مومن بندہ ہے، ایک غلام ہے جو کہ ہے ایماندار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو مثال دے دوں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی زاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن اور جمال ایسا ہے کہ سورج اور چاند بھی زینب کے حسن کے سامنے مات پڑ جائیں، پھیکے پڑ جائیں۔ اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، غلام بھی ہے اور حسن و جمال بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غلام بھی ہے اور حسن و جمال بھی کوئی نہیں ہے،
غریب بھی ہے، دولت اور پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، نبی رحمت علیہ السلام کا لے پالک ہے، زید سیدہ ختیجہ کا غلام تھا، اور ماں جی سیدہ ختیجہ نے اپنا یہ غلام اپنے تاجدار محمد رسول اللہ کو گفٹ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پھوپھی زاد کا نکاح جناب زید سے ہوتا ہے، اور انہوں نے اس نکاح پر لبیک کہا۔ تو دولت اور پیسہ یہ آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو، حیا کو، شرم کو، اپنی عزت کو، آبرو کو، اسلام کی تعلیمات کو اپنا راہبر اور رہنما بنائیں۔ یعنی مسلمان اتنا گر چکا ہے، تو اگر امریکن نیشنلٹی کل کو امریکہ یہ بات کہہ دے، کوئی امریکی کتے کے ساتھ پیپر میرج کر کے امریکہ آ جائے، اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، امریکین عورتوں نے باقاعدہ بڑے بڑے کتے اور ڈاک گھروں میں پال رکھے ہیں، بلکہ آپ کو یورپ کے اندر شاید کوئی گھر ہی نہ ملے کہ جہاں انہوں نے کتا نہ رکھا ہوا ہو۔ تو کل کو اگر امریکہ جو ہے وہ وائس آف امریکہ ایک ریڈیو چینل ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ٹی وی چینل ہے یا ایک سیٹلائٹ چینل ہے، تو کل کو امریکہ جو ہے وہ وائس آف امریکہ کے اوپر ایک سٹیکر لگا دیتا ہے، جو بھی کسی امریکی کتے سے پیپر میرج کر لے گا، اب کتے سے تو پراپر شادی نہیں ہوتی نا، خیر بریکٹ میں یاد رکھ لو، جو امریکہ میں عورتیں ہیں نا، بہت ساری نہیں ہوگی، بہت ساریوں نے کتوں سے بھی پریکٹیکلی میرج کر رکھا ہوتا ہے۔ چلیں امریکہ بہادر ایک سٹیکر لگا دیتا ہے بی بی سی پر یا پھر سی این این پر یا وائس آف امریکہ چینل پر کہ جو بھی کوئی شخص کسی امریکن کتے کے ساتھ پیپر میرج کر لے اسے بھی امریکن نیشنلٹی دی جائے گی۔ ہم سارے چل پڑیں گے خیر سے کہ جی خیر ہے، کتے نے کیا کرنا ہے جی، تو نیشنلٹی تو مل رہی ہے۔ شرم حیا کی، ایمان کا بیڑا غرق، حیا کا جنازہ نکل گیا کہ صرف امریکن نیشنلٹی لینے کے لیے آپ ایک سکھ کے ساتھ شادی کرنے لگی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قرآن کریم نے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اولئک یدعون الی النار۔ آپ کو امریکن نیشنلٹی تو مل جائے گی شاید کسی سکھ سے پیپر میرج کرنے پر، دوسری طرف اندازہ ہے کہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان عورت کا کسی بھی کافر کے ساتھ کسی طرح کا بھی نکاح کرنا حرام ہے، وہ سکھ ہو یا امریکی ہو، چاہے وہ حقیقتاً آپ شادی رچاؤ، مزے اٹھاؤ، چسکے مارو، یا پیپر کی حد تک شادی کرو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں جی، ایسے اسلام سے بہتر ہے کہ بندہ سیدھے یہودی ہو جائے اور عیسائی بن جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اب یہ ہے کہ یہ عورت اس سکھ کی پیپر کی حد تک بیوی رہے گی اور پریکٹیکل میں نہیں ہوگی۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں شراب پی لیتا ہوں مگر جھوموں گا نہیں، ہیں جی۔ ایسی عورتیں کہ جنہوں نے پہلے تو یہ عورتیں ایسی عورتیں ہیں، خیر عورتیں نہیں ہیں، عورتی ہی ہیں عورت کی بھی توہین ہے کہ ان کا شرم و حیا کب کا نکل چکا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں شراب پی لیتا ہوں ایک گلاس مگر میں جھوموں گا نہیں، ہیں جی، شادی کر لی ہے، وہ سکھ اس کا خاوند بن گیا ہے، یہ اس کے گھر چلی جاتی ہے، یہ اسے چھوڑے گی یا وہ اسے چھوڑے گا؟ ہیں جی، وہ تو قانوناً اب اس کا خاوند تو ہو گیا، تو اس پر چڑھ دوڑے تو عدالت بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ وہ کہے گا کہ جناب دیکھ لو میں نے اس کے ساتھ باقاعدہ میرج کر رکھا ہے، یہ میری منقوہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ بہرحال ایسی عورتوں سے بھی ایسا بھی جو ہے وہ امکان رکھنا کہ یہ صرف پیپر میرج تک ہوگا، جب
اسلام سے ناواقفیت اتنی ہے، بلکہ کیا ناواقفیت، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی چوڑے اور کمار کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے اور ہوگی کہ مسلمان عورت کسی کافر سے شادی نہیں کرتی۔ ڈالروں اور ریالوں کی خاطر ہم نے اپنے ایمان کا، حیا کا سودا کر لیا ہے جی، ہم نے اپنے ایمان کا اور حیا کا سودا کر لیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے مسلمان مگر ڈالروں کی خاطر یہودی امریکیوں کے سور فارموں کے اوپر وہ کام کر رہا ہے مسلمان ڈالر کی خاطر وہ شراب خانے میں کام کر رہا ہے مسلمان مگر وہ کسی امریکہ کے کاوے خانے پر جو ہے وہ ڈالروں کی خاطر کام کر رہا ہے۔ جہاں شراب سپلائی ہوتی ہو، جہاں عورت سپلائی ہوتی ہو، ہاں جی، اور جہاں سور سپلائی ہوتا ہو، یہ ڈالروں کی خاطر کہ جی کوئی حرج نہیں، پیسے تو آ رہے ہیں۔